کہہ کر بھیجا کہ جا کر ہمارے کھانے کے لیے فسح تیار کرو۔ انہوں نے اس سے کہا تو کہاں چاہتا ہے کہ ہم تیار کریں؟ اب یہاں پر ایک اور مسئلہ سر ابھار رہا ہے۔ ہمارے ایمان کے مطابق، ہمارے علم کے مطابق خداوند یسوع مسیح فسح کے دن عین اس وقت جب کہ فسح کے برے ذبح کیے جا رہے تھے صلیب پر موئے۔ ان کی جان دینے کا وقت عین وہی تھا کہ جو فسح کے بروں کو ذبح کرنے کا ہوتا تھا۔ لیکن اگر خداوند یسوع مسیح کی موت 14 ابیب کو ہوئی، 14 نسان کو ہوئی، تو خداوند یسوع مسیح نے یہ فسح اپنے شاگردوں کے ساتھ کیسے منائی؟ خدا نے تو ازل سے یہ ٹھہرا دیا تھا کہ اس کا بیٹا عین فسح کے دن قربان ہوگا، اور یہ وہی دن ہے کہ جب اسرائیل کی مخلصی ہوئی تھی، اور یہ وہی دن ہوگا جب یہ مخلصی پوری دنیا کے لیے پھیل جائے گی۔ یہاں پر ہمیں تھوڑا سا تاریخ میں پیچھے جانا پڑے گا اور یہودی دستوروں کو دیکھنا پڑے گا۔ فسح کو منانے کے لیے ایک پروسیس تھا، ایک عمل تھا، اور اس کو بالکل صحیح طریقے سے منانا ان پر لازم تھا۔ اس کو سیڈر کہتے تھے، اور وہ سیڈر جیسا کہ اس زمانے میں تھا آج بھی اسی طور سے فسح منائی جاتی ہے۔ اور یہ اتنا امپورٹنٹ، اتنا اہم تہوار تھا، اور یہ اتنا اہم موقع ہوتا تھا کہ اس میں کسی قسم کی غلطی افورڈ نہیں کی جا سکتی تھی۔ لہٰذا ایک دن پہلے یعنی 13 نسان کو گھرانوں کے سربراہ اپنے اپنے ربی کے پاس جا کر ریہرسل کیا کرتے تھے، یعنی ایک طرح سے وہ موک فسح منایا کرتے تھے، تاکہ اگلے دن جب وہ اپنے خاندانوں میں بیٹھیں تو وہ اس کو بالکل اسی طرح سے منا سکیں جیسا کہ لکھا گیا ہے۔ تو غالباً جو خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کے ساتھ فسح کھائی وہ 13 نسان کو تھی، اور وہ والی فسح تھی جس میں کہ گھرانوں کے سربراہوں کو تیار کیا جاتا ہے کہ وہ فسح کو صحیح طور سے منا سکیں۔ اب یہ بھی یاد رکھیے کہ شریعت کے قانون کے مطابق یہ خاندانی تہوار ہے، ہر ایک کو فسح اپنے بائیولوجیکل خاندان کے ساتھ بیٹھ کر منانی ہوتی تھی، لیکن یہاں پر تو خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ان کا خاندان نہیں ہے، کسی شاگرد کے ساتھ ان کا خاندان نہیں ہے، لہٰذا یہ ایلڈرز کی فسح تھی، یہ بزرگوں کی فسح تھی، یہ رسولوں کی فسح تھی، اور یہاں پر خداوند یسوع مسیح ایک پاک سیکرمنٹ ٹھہرانا چاہتے تھے جو رسولوں کی وجہ سے عام ہوگا اور پھر رہتی دنیا تک کلیسیا میں قائم رہے گا۔